بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یا غنی ہو یا مغنی ہو کا آج ایک خاص عمل لایا ہوں۔ 24 شوال ہفتے والے دن آپ نے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ میرے تمام سننے والے جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، بزرگ اور دوست، انشاءاللہ تعالی یا غنی ہو یا مغنی ہو کا اہتمام آج آپ کر لیں 24 شوال ہفتے والے دن۔ یہ تسبیح جو ہے آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اس کے لیے جگہ کی پابندی نہیں ہے، کسی نماز کی پابندی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز وہ خاص اور خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کے اہتمام سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی اٹکے ہوئے کام ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، وہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جتنی بھی بندشیں ہیں، چاہے صحت کے اعتبار سے ہیں، اولاد کے اعتبار سے ہیں، روزگار کے اعتبار سے ہیں، دکان کاروبار کے اعتبار سے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کی زندگی بندش کا شکار ہے، آپ کی زندگی میں کام نہیں ہو رہے، محنت آپ کر رہے ہیں، کوششیں آپ کر رہے ہیں، باوجود اس کے روزگار نہیں مل رہا، قرض کی ادائیگی میں اسباب پیدا نہیں ہو رہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس میں صحت نہیں مل رہی، کوئی بھی اگر آپ کو حاجت ہے، ذاتی گھر کے خواہشمند ہے، ذاتی گھر نہیں مل رہا، تو یا غنی ہو یا مغنی ہو کو چلتے پھرتے اس کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ کریں گے، تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں 24 شوال ہفتے والے دن۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کے اہتمام کریں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آج انتہائی طاقتور عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ میرے بیٹے، وہ میرے دوست جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، آج اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے آپ کی کامیابی کے لیے۔ جو روزگار چاہتے ہیں، اس عمل کا اہتمام کر لیں، اللہ پاک آپ کو من پسند روزگار عطا فرما دیں گے۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو شادی کے اعتبار سے پریشان ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی من پسند شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں، رشتوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں، وہ آج یا غنی ہو یا مغنی ہو کو پڑھنے سے پہلے من پسند رشتے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک رشتوں کی سبیلیں پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ جب یا غنی ہو یا مغنی ہو کا اہتمام کریں گے، آپ خاص وقت کریں گے، خاص تعداد کے حساب سے، خاص مقدار کے حساب سے، انشاءاللہ تعالی 24 شوال ہفتے والا دن آپ کے لیے فتح والا دن ہوگا، کامیابی والا دن ہوگا۔ آپ کی تمام ضرورتیں، آپ کی تمام حاجات اللہ پاک اس دن قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، ہمارے مانگنے کے طریقے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک تو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہم تھوڑے سے مایوس ہوتے ہیں اور ناامید ہوتے ہیں تو ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وظائف کا اہتمام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ دینے والی ذات ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز وہ دن بہت قریب ہے کہ آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات اللہ پاک قبول منظور فرمائے گا۔ اللہ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے، ناامیدی کفر ہے۔ آج یا غنی ہو یا مغنی ہو کا عمل کرنے سے پہلے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ بڑی سے بڑی حاجت آپ اپنے دل میں رکھ کے، اپنے دماغ میں رکھ کے، اس کی نیت کر کے اس کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جب آپ تسبیح کے آخری دانے پہ ہوں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو خود محسوس ہوگا، ایک امید کی کرن آپ کے اندر جاگ جائے گی، روحانی طور پہ، قلبی طور پہ آپ مضبوط ہونے شروع ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹوں میں آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آج وہ خاص الخاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کے نتیجے عمل کرنے کے فوری بعد آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بڑی سے بڑی اگر آپ کی زندگی میں حاجت ہے، بڑی سے بڑی اگر آپ کی ضرورت ہے، اللہ پاک اس حاجت میں، اس ضرورت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں نیک اور صالح، اللہ پاک آپ کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ یا غنی یا مغنی کا عمل کرنے سے پہلے آپ
اولاد کی نیت کر لیں، بشرط کہ بیٹے کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں تو ذاتی گھر کی اللہ پاک آپ کے لیے وسیلے اور اسباب پیدا فرمائیں گے۔ اگر آپ بیماری میں صحت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز دکان کاروبار میں آپ کو برکت محسوس ہوگی، آپ کے گاہک آپ کی طرف دوڑے آئیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کے کاروبار میں ترقی اور عروج آ جائے گا۔ رزق کی تنگی سے اگر آپ دو چار ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز، یا غنی یا مغنی کا آج اہتمام کر لیں، 24 شوال ہفتے والے دن اللہ پاک رزق کی تنگی کو ختم فرمائیں گے اور رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ 7 نسلوں تک اللہ پاک رزق کو وسعت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک رزق کا مالک ہے، اللہ پاک دولت کا مالک ہے، صحت کا مالک ہے، تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یا غنی یا مغنی کو آج 24 شوال اس کی تسبیح کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کی زندگیوں میں سے جتنی بھی ناامیدیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو اس سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کا اہتمام لازمی کرنا ہوتا ہے۔ شارٹ درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو اللہ پاک نے خاص فضیلت دی ہے۔ نماز میں اللہ پاک نے درود ابراہیمی کو رکھا ہے، اس کا خاص مقام ہے، خاص اس میں اللہ نے عظمت رکھی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا۔ اب آپ اپنے مقصد کی نیت کریں، جس جگہ بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جاپان میں ہیں، چاہے آپ نیپال میں ہیں، چاہے آپ افغانستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جس ملک میں ہیں، آپ کسی دفتر میں بیٹھے ہیں، کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی دیہات میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ فوری طور پہ جب 24 شوال ہفتے والے دن آپ کے ملک میں اگر آ جائے تو فوری طور پہ 24 شوال ہفتے والے دن آپ یا غنی یا مغنی کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا اہتمام کر لیں، اور اس سے پہلے تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ لیں، کیونکہ نیت کا باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی عمل سے پہلے۔ جس طرح نماز سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہوتی ہے، تو وظیفے اور عمل کو کرنے سے پہلے نیت باندھ لیں۔ جو بھی آپ کی زندگی سے جڑا ہوا مقصد ہے، حاجت ہے، اس کی نیت باندھ لیں۔ آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا۔ بڑی سے بڑی اگر حاجت ہے، بڑی سے بڑی اگر ضرورت ہے، اس کا آج اہتمام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یا غنی یا مغنی آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا وہ آج ملے گا، یا غنی ہو یا مغنی کا عمل کرتے ہوئے۔ آپ کو تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ یا غنی یا مغنی کو جب آپ پڑھیں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے فوری طور پہ تمام مقاصد کی، تمام حاجات کی نیت باندھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کرنا ہے۔ آپ نے کلمہ، پہلا کلمہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا ورد کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ آپ نے پہلا کلمہ جو ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 100 ٹائمز سے مراد ہے نہ زیادہ نہ کم، آپ نے صرف اور صرف 100 ٹائمز ہاتھ کی انگلیوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے سے اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم فوری طور پہ آپ پہ نازل ہونے شروع ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ
مرتبہ 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ اب دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے آج کی جو خاص تسبیح ہے یا غنی ہو یا مغنی ہو، جب آپ یا غنی ہو یا مغنی کو ملا کے ایک شمار کرو گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، رزق کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، دکان کاروبار کے اعتبار سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو ایک بار ہو گیا، یا غنی ہو یا مغنی ہو 2 بار ہو گیا، یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 بار ہو گیا، آپ نے 313 مرتبہ یا غنی ہو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ اور آج یا غنی ہو یا مغنی کو پڑھتے پڑھتے آپ اپنی زندگی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی ضرورت کی نیت باندھ کے یا غنی ہو یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھیں۔ 313 مرتبہ کی تعداد کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، آپ نے نہ زیادہ پڑھنا ہے 313 سے، نہ 313 سے کم پڑھنا ہے، جو تعداد جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اس کے اعتبار سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنی ہو یا مغنی کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل جو ہے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم۔ یہ پہلا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا غنی ہو یا مغنی کو 313 مرتبہ ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنے سے آپ جلدی پڑھ لیں گے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ 313 مرتبہ پڑھ کے فوری طور پہ جو تیسرا عمل ہے، جو آج کا آخری عمل ہے اس وظیفے کو ختم کرنے کا، تو اس نے آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 4 بار ہو گیا۔ آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں کی آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے 100 ٹائمز، نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم۔ آج یا ذل جلال والاکرام کو جب آپ 100 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل آپ کے اوپر نازل ہونے شروع ہو جائے گا، آپ کے جو نصیب پہ بند تالے ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے مقدر اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آج ناممکن کو بھی اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ آپ اللہ کو یا ذل جلال والاکرام کے نام سے جب 100 ٹائمز پکارو گے تو آپ کے نصیبوں پہ جو بند تالے ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، جو بندشیں ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گی، آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ اولاد کے اعتبار سے اگر آپ نے اولاد مانگی، اولاد اللہ پاک دے گا۔ دکان کاروبار میں برکت مانگی، اللہ پاک دکان کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی منشا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آج یا ذل جلال والاکرام کو 100 ٹائمز پڑھنے سے اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ آج آپ نے یا ذل جلال والاکرام 100 ٹائمز پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اس عمل کا اختتام کرنا ہے۔ جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھا تھا، آخر میں 1 دفعہ پھر پڑھ لیں درود ابراہیمی، پڑھ کے فوری طور پہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے رو کے اللہ سے مانگنا، یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یا اللہ 24 شوال ہفتے والے دن کے خصوصی عمل سے یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول منظور فرما۔ یا اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، یا اللہ میری تمام پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما، رزق کے اندر وسعت عطا فرما، یا اللہ اولاد چاہتا ہوں، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بیمار ہوں، یا اللہ بیماری میں صحت عطا فرما، یا اللہ دکان کاروبار میں برکت چاہتا ہوں، برکت عطا فرما، یا اللہ ذاتی گھر کا خواہشمند ہوں، ذاتی گھر عطا فرما۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی منشا ہے، آپ فوری طور پہ اس عمل کو ختم کرنے کے بعد رو رو کے اللہ سے مانگو، یا اللہ جو مانگا اس کو بھی مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔